یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کا لمبا تجربہ ہے کہ یہ آپ سن 1971 میں چلے جائیں یا اس سے پہلے جو ہے ہم نے جب بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں گے تو ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ 2021 کے بعد کچھ تھوڑے حالات مخدوش ہو گئے تھے کیونکہ امریکہ صرف ہندوستان کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا اور جو پاکستان کے ساتھ اس بات چیت اس انداز سے نہیں بڑھ رہی تھی جیسے بڑھنی چاہیے تھی. لہٰذا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد یہ ایک موقع آیا ہے اور اس میں یعنی دو طرفہ دلچسپی ہے. ہم بھی اس دلچسپی لے رہے ہیں کہ ہم تعلقات کو مضبوط کریں امریکہ سے، اور امریکہ بھی بہت ہی ایگرنس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ کتنے مضبوط تعلقات ہیں، پاکستان کی دفاعی انڈسٹری اور جو پوری سپلائی چین ہے وہ کس طریقے سے چین کے اوپر انحصار کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں چین پاکستان اقتصادی راہداری بھی موجود ہے. تو یہ کوئی ایسے حقائق واشنگٹن سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اس میں لیکن اس کے باوجود انہیں معلوم ہے کہ پاکستان اس حساس خطے میں اہم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. یعنی آپ اسے ہندوستان کے حوالے سے دیکھیں یا وسطی ایشیا کے یا مغربی ایشیا یا چین کے حوالے سے دیکھیں تو پتہ ہے. اس لیے امریکہ نے دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اور میرا خیال صحیح فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط تر کیے جائیں اور ہر شعبے میں کیا ہے ہمہ جہت کیے جائیں. یہ نہ کہ صرف جو ہے اور باقی جو شعبے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے خود ہی ذکر کر دیا اپنے تعارف میں کہ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ کرٹیکل منرلز ہوں یا اس کے بعد دوسرے جو ہے نئی ٹیکنالوجیز، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز ہیں. پھر جو ہے کرپٹو میں ہمارا ایک تعاون بڑھ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی ایکسپلوریٹری سٹیج پہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑھے گا. اور اسی طریقے سے جو پاکستان امریکہ سے جو ہم سرمایہ کاری یہاں لانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے سب سے بڑھ کے یہ کہ دفاعی اور عسکری میدان میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان کیسے تعاون کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ کئی اشروں پہ محیط ہماری پرچیسز ہوئی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اسپیئرز بھی ضرورت ہوتے ہیں. بلکہ ہمارا تو یہ مطالبہ رہا ہے کہ نئے پلیٹ فارمز ہمیں دیے جائیں. لیکن ہندوستان اس کی راہ میں حائل تھا. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے F-16 کروا لیا تھا تو F-16 منظور ہو گیا تھا اور امریکہ نے باقاعدہ وہاں جو بھی شعبے تھے یا ادارے تھے انہوں نے منظور کر دیا تھا. تو ہندوستان نے مخالفت کروا کے اسے رکوا دیا کہ یہ میرے خلاف استعمال ہوگا. معلوم ہے کہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا لیکن وہ ویسے پاکستان کی دفاعی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. امبیسڈر مسعود، آپ نے بڑی ایپٹ ایگزامپل ہے. ہم تو کب سے جب بھی اتنا زیادہ ملٹری بلٹ اپ ہر لحاظ سے ہارڈ ویئر کا بھی اور ادروائز بھی انڈیا کرتا تھا تو ہم تو ہمیشہ سے کلیئر تھے کہ یہ انڈیا ہمارے لیے کر رہا ہے اور ہمارے پہ استعمال کرے گا. جبکہ شاید کوڈ اور آکس کے بننے کے بعد سے جو ایکوپ کرنے کی یو ایس اسے کوشش کر رہا تھا وہ چائنا کے لیے کر رہا تھا. ابھی سچویشن یہ ہے کہ نہ تو وہ چائنا کو کنٹین کر پایا اور پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو ابھی ڈسپلے سب نے 4 days میں دیکھ لیا کہ پاکستان نے ان کو کیسے سبق سکھایا ہے. Where does Asia Pacific policy stands when it comes to the strategic dialogue like Quad and AUKUS جو کہ ایک پالیسی کے تحت یہاں انسٹال کیے گئے بنائے گئے؟ ابھی اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہندوستان پاکستان کے ساتھ obsessed ہے. ان کے آپ قائدین دیکھ لیجئے، وہ یعنی اس وقت جو برسر اقتدار حکومت ہے یا اپوزیشن کے لوگ ہیں یا ان کے میڈیا چینلز ہیں یا ان کا جو پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، وہ پاکستان سے obsessed ہیں. پاکستان دیکھیں وسیع النظر ہے اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کبھی ایک بڑی طاقت کے طور پر نہ ابھرے اس خطے میں، اور وہ اتنے خطرات کا اپنے آپ کو شکار دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو بھی موو کر رہا ہے وہ ہندوستان کے خلاف کر رہا ہے. اب اگر ہم چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے معاشی ترقی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ہم اپنی دفاعی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں. پاکستان جوہری ریاست ہے، ایک بہت ہی حساس خطے میں واقع ہے اور اسے جو ہے اپنی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا خطرہ ہندوستان کا ہے. تو اگر وہ ایسا بھی کر رہا ہے تو یہ ایک لیجٹمیٹ
ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہے اور ایک فارن پالیسی رائٹ ہے ہمارا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہندوستان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ واشنگٹن میں بد اعتمادی بڑھی. ہندوستان جو ہے چار طرف کھیل رہا تھا. ایک طرف جو ہے امریکہ سے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، لیکن جو پارٹنر کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر رہا تھا. بلکہ یہ ہے کہ دوسرے کیمپ میں گیا ہوا تھا، روس میں گیا ہوا ہے، چین کے ساتھ بھی جو تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھا رہا تھا، اس سے معافیاں مانگ رہا تھا. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے ایک دن پہلے وہ گئے، جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اور تقریباً ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں خان چنگ، ان سے تقریباً معافی نامہ جمع کروایا اور ان کا کہ جی ہم جو ہے اپنے تعلقات معمول پہ لاتے ہیں اور ہم دو ایشیا کی بڑی طاقتیں ہیں. اور وہاں سے چین سے بھی جو ہے انہیں جو ہے ایک مثبت پیغام دیا گیا جس میں اشارہ تھا کہ آپ اس طریقے سے مختلف کیمپس میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کی ترجیحات پتہ چلتی ہیں، تو اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں، گھر لوٹ کے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے. اور دوسرے میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے امریکنز نے دیکھا کہ نہ ان کی استعداد بن رہی ہے چین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے معاشی طور پر یا فوجی طور پر یا اسٹریٹجک طور پر، نہ ان کی ول ہے، نہ ارادہ ہے ان کا. کیونکہ اور یہ ہے کہ آج کے دور میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اس بڑی سطح پہ بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے جو کوڈ کی ایکسرسائزز ہوئی تھی، جو ملٹری ایکسرسائز تھی، اس میں ہندوستان کو شامل نہیں کیا گیا. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برکس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مالیاتی نظام لا رہا ہوں. تو یہ سارے کے سارے سگنلز واشنگٹن پہنچ گئے تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں جو تھوڑی سی سپیس ملی ہے، جو کوئی تحفظات تھے یا کوئی اس قسم کے وہاں ریزرویشنز تھے، اس میں بھی ہمیں صدر ٹرمپ کی اس پوری کی پوری ٹیم کے ساتھ انگیج کرنے کے بعد ہمیں جو ہے ایک قسم کی سپیس ملی ہے اور ہمیں اس کا